السلام علیکم دوستو، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم قیام اللیل کے بارے میں مفتی صاحب سے جانیں کہ قیام اللیل کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس والے سے ہم جانکاری حاصل کریں گے مفتی مقصود حسین صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہمیں سب سے پہلے تو قیام اللیل لفظ کا مطلب بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹھیک، اور لیل کا مطلب ہے رات۔ قیام اللیل کا مطلب ہوا رات کا کھڑا ہونا، ٹھیک، اور شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تہجد کے ٹائم، رات کے آخری حصے میں جو کہ فضیلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا۔ ٹھیک، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرمایا، حکم دیا بلکہ کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قیام کی بنیاد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے فراہم کی ہے، قیام اللیل۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے رات کو تھوڑا سا۔ اچھا، یہاں پہ حکمت کی بات آ گئی، فرمایا کہ تھوڑا سا کھڑا ہو جائیے، کھڑا ہو جایا کیجیے، یا آدھی رات کے ڈیوریشن میں کھڑے ہوا کریں، یا تھوڑا اس میں کم کر لیا کریں، یا تھوڑا زیادہ کر لیا کریں، یعنی جتنا آپ کے اندر ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی کہنا یہی چاہ رہے ہیں اپنے قوم سے، رسول اللہ کے واسطے سے، کہ جتنا آپ کے اندر زیادہ کھڑے ہونے کی ہمت ہے زیادہ کھڑے ہو جائیں، کم کھڑے ہو سکتے ہیں کم کھڑے ہوں، آدھی رات کھڑے ہو سکتے ہیں آدھی رات کھڑے ہو جائیں۔ اور اس میں جناب ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو بیسیکلی قیام اللیل کا مقصد یہ ہے کہ رات کے وقت اتنا قیام کرنا کہ جس میں آپ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اللہ تعالیٰ سے سکون سے بات کر سکیں۔ ٹھیک، اور آگے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو تو یہ فرمایا کہ بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس وقت کو ہی کیوں خاص کیا گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، یہ حکمت بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس میں آگے بتا رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کیونکہ رات اللہ نے بنائی ہے، دن سب اللہ نے بنایا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ میری چیزوں کی کیا خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ رات کا کھڑا ہونا، رات کا اٹھنا، یہ آپ کے نفس کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، نفس کو پامال کرتا ہے، خواہشات کو خون کرتا ہے، ملیامینٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایک یہ اس کا فائدہ ہے، نفس کی جب خون ہوگا، نفس کے خلاف چلیں گے تو آپ کے اندر بہت ساری اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اقوم قیلا، اور بالکل بات کو سیدھی طرح منہ سے نکالتا ہے، یعنی جو سیدھی اور سچی بات ہے وہ منہ سے نکلتی ہے، منافقت کا کوئی شائبہ اس کے اندر نہیں ہوتا اس ٹائم۔ ٹھیک، تو ایک تو رات کے وقت دو فائدے قرآن نے بتایا کہ سیدھی بات منہ سے نکالتا ہے، اور دوسرا یہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ قرآن کریم میں اس کا مطلب بتایا گیا۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے حدیث کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا، تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک تو بخاری مسلم نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اور احتساب کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ قیام اللیل کا فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ دوسری حدیث جو حضرت امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور بہقی نے نقل کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی سند سے، وہ رمضان کے قیام کے بارے میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے روزوں کا اور قیام کا ذکر کیا، تو وہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب یعنی اخلاص کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی ظاہری اور روحانی لحاظ سے کوئی گناہ سے سر پہ نہیں ہوتا، تو گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں اسی طرح ایک تیسری حدیث یہ ہے کہ جو حضرت نضر ابن شیبہ نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن کے بیٹے تھے ابو سلمہ، ان سے یہ جب ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ اپنے والد، عبد الرحمن ان کے صحابی تھے، آپ اپنے والد کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے کہ جو آپ نے ان سے رمضان کے بارے میں سماعت کی ہو۔ ظاہر وہ رمضان کا مہینہ ہوگا تو قیام اللیل کے بارے میں پوچھنا مقصد تھا ان کا۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل، کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ذکر کرتے ہوئے
کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ جس کے روزے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور میں نے اس کی راتوں کا قیام تم پر سنت قرار دیا ہے. ٹھیک. اور جو پھر آگے فرمایا، میں نے وہی حدیث جو پہلے بھی ذکر کی ہے کہ جو اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایک یہ گفتگو سنتے ہیں، مختلف علماء کرام نے بھی اس کے اوپر اپنا اظہار کیا ہوا ہے. میں چاہوں گا آپ بھی اس کے تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ قیام اللیل اور تراویح میں کیا فرق ہے، اور یہ تراویح کیا قیام اللیل ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی ہاں بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں شریعت کی جو اصل اصطلاح ہے وہ قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے. تراویح نہیں ہے. تراویح جو ہے نا یہ بعد کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ تراویح کا لفظ ثابت نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ تراویح کا مطلب ہوتا ہے، اس کا صرف مقصد اتنا ہے. دیکھیں جیسے قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رمضان کے دن اللہ کے نبی کا تو حکم تھا پورے سال کہ آپ جو ہے نا زیادہ قیام کریں، آدھی رات کریں یا کم کریں، جیسے آپ کی ہمت ہو اس کے حساب سے کریں. تو رمضان کے اندر پھر آپ کو ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب رمضان شروع ہوئے تو رسول اللہ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، جب پورے سال تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن امت سے ہی آپ کا یہ خواہش تھی، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ امت جو میری امت ہے کم سے کم رمضان کے دنوں میں تو تہجد کی نماز کا خوب ایسے اہتمام کرے جیسا کہ لازم چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر ذکر ہوا کہ میں نے اس کی راتوں کا قیام تم پر سنت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم نے آ کر کے اس رات کو جو ہے نماز پڑھانی شروع کر دی. تو روایات کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت میں کہ آپ نے نماز پڑھائی تو 8 رکعت ہم کو پڑھائی اللہ کے نبی نے، 8 رکعت. ٹھیک ہے. تو قیام اللیل معلوم ہوا کہ 8 رکعت ہے. ٹھیک ہے. 8 رکعت پڑھائی تو صحابہ نے دیکھا تو بڑی زبردست چیز ہوئی ہے. اگلے دن سب جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو آپ پھر آئے نہیں اس دن، تو صبح تک فجر تک آپ پھر واپس نہیں آئے. جب واپس پھر فجر کی نماز کا وقت گزار کے پھر آپ آئے، یعنی سحری کا ٹائم پورا قیام اللیل کا ٹائم گزارنے کے بعد واپس آئے. پھر صحابہ کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف اس وجہ سے آج میں نہیں آیا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. تو یہ کوئی اسلام میں حرج نہیں ہے، لاتے اس طرح نہیں ہے. مقصد آپ کہتے ہیں کہ اس طرح با جماعت ہو کر کے تم لوگ جمع ہو کر کے اس رات کو ہر صورت میں اس کو نماز کو پڑھو، ایسا کوئی لازم نہیں ہے. شوق تو اس زمانے میں کیونکہ رسول اللہ موجود تھے، ان کی برکت سے شوق جو ہے نا آسمانوں پر چڑھے ہوئے تھے لوگوں کے، رسول اللہ کی صحبت کا اثر تھا. تو لیکن بعد میں تو رسول اللہ نے دنیا میں نہیں رہنا تھا، تو وہ لوگوں کی کیفیت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ کیفیت بعد والوں کی تو نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی کی ذات اور اللہ کی ذات تو بڑی حکیم ہے، قیامت تک کے لیے دین کو نازل ہونا تھا. تو تمام لوگوں کی تمام حالات کا، زمان و مکان کا، لوگوں کی صلاحیت کا رعایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنی تو ضرور ہے لیکن انفرادی اس کی حیثیت زیادہ ہے. آپ نے اس رات جس رات نہیں آیا تھا آپ نے انفرادی نماز پڑھی تھی جو آپ پورے سال پڑھتے تھے، لیکن اس ٹائم آپ نے ایک دن آ کر کے سب کو جماعت کرائی تاکہ سب کو احساس دلایا کہ بھائی نماز آپ نے پڑھنی ہے. جماعت یعنی مقصد نہیں ہے شریعت کا اس جماعت کے لیے قیام اللیل. اچھا مطلب میرا یہاں ایک یہ بھی سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ رمضان کے اندر یہ فرض ہے تراویحاں پڑھنا، اس والے سے کیا ہے کہ یہ بھی تاثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. چاند پچھلے سال 2023 کا جو رمضان تھا 1444 کا، رات کو 11 بجے چاند کا اعلان ہوا تھا. جی. تو ہم لوگ جو ہے نا نکلے تھے رات کو، اعلان جب ہوا تو کنفرم کرنے کے لیے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو میں مسجد کی طرف جانے کے نکلا تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا، بڑے اچھے خاصے دیندار آدمی، بادشاہ آدمی، تو وہ آ رہے تھے وہ بھی، تو بڑے ٹینشن کے اندر تھے. میں نے بولا میں سمجھا شاید وہ بھی چاند کنفرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی. میں نے بولا کہ ہاں چاند کا میں بھی چاند دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے پھر کہنے لگا کہ ہاں بالکل میں نے بھی یہ مقصد ہے. کیونکہ معلوم ہو رہا ہے کہ رات 11 بج رہے ہیں، اگر چاند ہو گیا ہے تو پھر تراویح پتہ نہیں کس وقت ہوگی، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو اگو کہ اگر تراویح اگر نہیں ہوئی تو صبح روزہ کیسے رکھیں گے ہم؟ ان صاحب نے اس طرح بات کی، میں بڑا حیران ہوا. میں نے بولا آپ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کو قیام نہیں ہوا، تراویح نہیں پڑی، صبح روزہ ہی نہیں ہوگا اس کے علاوہ؟ تو کہہ رہے کہ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں. یعنی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکا. رمضان تراویح الگ عبادت ہے، قیام اللیل الگ ہے، روزہ الگ چیز ہے. اچھا مجھے اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو تراویح ہیں یہ 8 بھی ہیں، 20 بھی پڑھاتے ہیں لوگ، زیادہ اس سے زیادہ یا کم، یہ تھوڑا بتائیں اس کی تعداد جو آپ نے اسے بھی بتایا کہ حدیث سے تو رسول اللہ کی سنت سے 8 رکعت ثابت ہے. اور بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سے جب ان کے رات کی نماز کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کی جو رات کی نماز تھی رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور قیام اور سجدہ خوب لمبا طویل ہوا کرتا تھا. ٹھیک.
تو جب رمضان کے دنوں میں صحابہ نے اس طرح طویل قیام شروع کیا، لمبا قیام ہوا تو ان کی حالت غیر ہونے لگی. تو لوگ پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ دیکھا گیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں لوگ جب قیام طویل کرتے تو ساتھ میں لاٹھی رکھتے تھے. بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب قیام قرآن زیادہ پڑھتے تھے تو کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، تو تھکن سے بچنے کے لیے کچھ لوگ لاٹھی کا استعمال کرتے، لاٹھی میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے. جب تھکن سے پھر تھوڑی دیر سستا کر کے پھر کھڑے سیدھے ہو جاتے تھے. بعض لوگ جو ہے نا ایک پاؤں پہ زور دے کر کے دوسرا پاؤں ڈھیلا چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر اس پاؤں کو زور دیتے، سیدھے پاؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی آرام دینا. تو تراویح کا بیسیکلی مطلب ہے آرام، راحت، راحت سے نکلا تراویح، ترویحہ. تو آج بھی دیکھیں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ آرام کرنا، یہ ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں. ترویحہ یہ ہے، اچھا رکعتیں پڑھنا یہ تراویح نہیں ہے. 4 رکعت کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، قیام لمبا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیا، بیٹھ گیا، تھوڑا سا پاؤں ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے، تو یہ تراویح ہے. تراویح کا تو مقصد یہ ہے. تو تراویح کہاں سے کس طرح سے اس طرح کی نماز ہو سکتی ہے؟ یعنی اس نماز کا نام تراویح رکھنا یہ غلط ہے اچھا اصولی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے. جو شریعت نے آپ کو نام دیا وہ قیام اللیل ہے. اچھا چونکہ رمضان میں اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم ہے. جتنی، جیسے سورہ مزمل میں اللہ کے نبی کو کہا گیا جتنا زیادہ سے زیادہ قیام کر سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے. کوئی 10 پڑھتا ہے، 12 پڑھتا ہے، 14 پڑھتا ہے، بڑے کوئی ایسی بات ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے 8 ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی تھی. چلے مصعب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھے طریقے ایکسپلین کیا. دوستو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.